اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون خلیفہ بنے گا؟ صبح ہوئی، سورج نے اپنی سنہری کرنیں مدینہ منورہ پر چھوڑنا شروع کیں۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت معلوم کرنے کے لیے جمع تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرض پر پڑے تھے جب حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ ہجرہ اقصد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کر باہر آئے تو جو لوگ گھر کے سامنے کثیر ازدحام کی شکل میں کھڑے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے، اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کس حال میں فرمائی؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت کیسی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت ٹھیک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ایک طرف لے گئے، پھر ان کے کان میں کہا، میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مرض میں وفات ہو جائے گی، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ جائیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عمر خلافت کا حقدار کون ہوگا؟ اگر اس عمر خلافت کے مستحق ہم لوگ ہوئے تو ہمیں اس کا علم ہو جائے گا، اور اگر دوسرے لوگ اس کے اہل ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے حکم فرما دیں گے اور ہمیں اس کی وصیت کر جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر ہم نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے روک دیں گے، پھر لوگ ہمیں کبھی بھی نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم، میں اس خلافت کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔